8ویں ذمہ داری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بار بار دعا دیا کرتے۔ صحابی عبداللہ بن عباس کی ابھی آپ نے بات سنی، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کا علم دے۔ جتنے صحابہ تھے تمام صحابہ میں فائق مفسر جو ہیں، سب سے اعلیٰ تفسیر کرنے والے عبداللہ بن عباس، اور آپ دعا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دے دیتے، بچے کو خوش دیکھ کے، بچے کی اداؤں پہ دعا دے دیتے، بچے کے حسن ادب پہ دعا دے دیتے۔ یہ عبداللہ بن عباس کو دعا کیوں ملی تھی؟ صرف اس بات پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے تھے قضاء حاجت کے لیے، تو اس بچے نے جلدی سے ایک برتن میں پانی ڈالا اور دوڑ کے جو ہے پانی وہاں قریب رکھ کے آیا۔ تو آپ کو یہ ادب اتنا اچھا لگا، یہ اہتمام کہ آپ نے وہ دعا دی جو امت میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور نہ ہی امت نے اس جیسا عالم قرآن مجید کا دیکھا ہے۔ 8ویں ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سرتاج رسل ہونے کے باوجود بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو سلام کہا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، روایت سنن ابی داود کی ہے، بچے کھیل رہے تھے، اتا رسول اللہ علی غلمان یلعبون فسلم علیہم، کھیلتے بچوں کے پاس سے بھی گزرے ہیں، ان کو سلام کہا ہے۔ سلام کا پتہ مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں تم پہ برسیں، اور اللہ آپ سب کو برکتوں سے نواز دے۔ نہ اس میں تکبر کیا ہے، نہ کوئی ایسی انخ کی بات جیسے آج کہتے ہیں بچوں کو سلام کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اگر سرتاج رسول جس جیسا کوئی انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ سلام کرتے ہیں، تو امتی کے تو بلا سلام کرنا چاہیے۔ سنت سمجھتے ہوئے ان کی حیثیت تو اللہ کے رسول جیسی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10واں کام یہ کرتے، آپ اپنے بچوں کو ان کے رخساروں کو تھپتھپا سکتے ہیں، ان کے کندھوں پہ پیار کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بوسہ دیا کرتے حسن حسین کو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کان رسول اللہ یزور الانصار ویسلم علی صبیانہ وینصح علی رؤوسہم، انصار کے بچوں کے پاس بھی جاتے، سلام بھی کہتے، اور ان کے سر پہ پیار بھی دیا کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار دینے کے ساتھ دعا بھی دیتے، جیسے کہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں، مسح رسول اللہ بیدہ علی رأسی، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پہ پھیرا اور ساتھ یہ دعا دی 3 مرتبہ، اللہم اخلف جعفرا فی ولدی، اے اللہ اس کے والد جو جعفر کی نیکیاں ہیں اس کی اولاد میں بھی پیدا فرما دے، دعا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مصعب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صرف پیار نہیں دیتے تھے، سلام ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ زیادہ سے زیادہ برکت کی دعا دیتے۔ ہجرت سے 4 سال پہلے کی بات ہے، جب ان کو لایا گیا اللہ کے رسول کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو پیار دیا، اور ساتھ وبرک علیہ، اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو گالوں کو تھپتھپانا جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے، یہ آپ کا حق ہے کہ ان کے اندر انس پیدا کرے، محبت پیدا کرے، باپ ہے، ماں ہے، اور جو اپنے گھر والے ہیں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی نماز پڑھی، یعنی زور کی نماز پڑھی، نماز سے باہر نکلے تو سارے بچے آپ کے استقبال میں ہیں۔ آج تو کسی کو دیکھ کے بچے دوڑ جاتے ہیں نا، کیونکہ بچوں کو پتا ہے اینگری بوائے آ رہا ہے، یہ چھوڑے گا نہیں ہمیں۔ ان کے اندر اعتماد اور ثقہ بیٹھتا ہی نہیں، بلکہ یہ عام بچوں کی بات نہیں ہے،
بعض نوجوان اور مرد اپنی مردانگی کا راز اس میں سمجھتے ہیں کہ میں قوت والا ہوں کہ بچے جب میرا قدم گھر میں ہو تو بچے نظر نہیں آنے چاہیے، اور ساتھ کہتا ہے دیکھا میرا کنٹرول۔ اس کو کنٹرول نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ناکامی۔ ناکامی کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا ہے، جو آپ کی درجات کی بلندی کا باعث بننے والا ہے، جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کل کو بڑا بنے، وہ آپ کا سامنا کرنا پسند نہیں کرتا، وہ امت کو جو مسائل سامنے ہوں گے امت کے، وہ حل کیسے کر سکے؟ تو صحابی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ جتنے بچے تھے آپ نے اپنے مبارک ہاتھ جو ہمارے گالوں پہ پھیرے، اور آگے کہتے ہیں فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيَيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، ایک ایک بچے کے ساتھ ایسا کیا۔ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بُرْدًا فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُبْنَةِ عَطَّارٍ۔ میرے ساتھیو، اللہ کی قسم، جب سے میرے چہرے پہ سید المرسلین نے وہ پیار اور شفقت کا وہ ہاتھ پھیرا، آج تک اس سے خوشبو نہیں گئی، یوں لگتا تھا جیسے خوشبو کے مرتبان سے ہاتھ نکال کے میری گالوں پہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11واں کام یہ کیا کرتے، بچوں کو بوسہ بھی دیتے۔ حسن ابن علی اللہ کے رسول کے پاس ہیں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا۔ پاس بیٹھا تھا اقرا بن حابس التمیمی۔ اقرا بن حابس التمیمی کہتا ہے اللہ کے رسول، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو ایسا کام کبھی نہیں کیا، چمکارنے کا، بوسہ دینے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً دیکھا، یہ بات سن کے ساتھ یہ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت چھین لی ہے، نکال لی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو رحمت ہے جس کے دل میں ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور اپنی اولاد کو محبت دیتا ہے۔ والاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، اس قدر انسان کا پختہ مائنڈ بن جائے جس کو لغزش بھی کبھی نہ آئے، اور مائنڈ کیا بن جائے؟ نہیں، میرا رب جو فیصلہ کرے گا وہ ہوگا۔ اس بات پہ پختگی سے ڈٹ جائے، جم جائے، بڑی سے بڑی بات، مصیبت، پریشانی آ جائے، وہ کہے نہیں یہ مصیبت ہے، میرا رب تو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے اس کی حیثیت ہی۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت پہ میں صرف ایک جھلک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا جو یہ کائنات کا جو نظام، اس پہ ذرا نظر اٹھائیے آسمان کی طرف، نظریں ذلیل ہو کے تھک ہار کے نیچے آ جائیں گی، لیکن آسمان میں کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی دنیا، جہاں بھی جاؤ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کو عطائیں بھی کرتا ہے۔ اور اللہ کا جو عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ایک ایک فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور ٹریلین فرشتے اللہ نے نور سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ 4 انگلیاں آسمانوں میں خالی نہیں، کہیں فرشتے رکوع میں ہیں، کہیں قیام میں ہیں، کہیں سجدے میں ہیں، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، بیت المعمور۔ جس نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جو حملۃ العرش ہیں، ایسے فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کے کندھے اور کان تک کا یہ فاصلہ مسیرۃ 700 عام، 700 سال تک اگر سفر کیا جائے، جتنا سفر بنتا ہے وہ اس فرشتے کے کندھے سے کان تک کا سفر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اگر یہ سفر اتنا ہے تو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی نے 7 زمینیں، 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے،
اور کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے راوی کہتے ہیں کل خاتم فی الفلا، کھلے میدان میں اگر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے تو عرش کے مقابلے میں کرنی ہے، اور اس کرسی نے 14 کے 14 طبق جو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اگر کرسی اور عرش اتنا ہے اور فرشتوں کی بات سنی تو میرا اور تمہارا رب اور خالق کتنا بڑا ہوگا، پھر اس کے انعامات کتنے بڑے ہوں گے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہر ناممکن میرے اور آپ کے نزدیک ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، کیونکہ ساری بادشاہی تو اسی کے ہاتھ میں، وہ تو اسی کے ہاتھ میں۔ وہ چاہے تو 9 دنوں کے بعد گری ہوئی بلڈنگ میں 9 دنوں کے بعد 1.5 ماہ کا بچہ زندہ نکال کے دکھا دے، وہ چاہے تو گرے ہوئے کنویں سے یوسف کو نکال کے تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اور زکریا کے سفید بال ہو جائیں تو اس کو پھر بھی بیٹا عطا کر دے، وہ چاہے تو بند کمرے میں بے موسمی پھل مریم کو پیش کروا دے، وہ چاہے تو گرے ہوئے جہاز سے پھر بھی 2 کو بچا دے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ پھر انسان اس رب پہ یقین نہ کرے، 200 250 400 450 مسافر منو سامان سمیت جہاز میں بیٹھتے ہیں، پائلٹ بھی ہوتا ہے، پرو پائلٹ بھی ہوتا ہے، دونوں بسا اوقات خوش گپیوں میں مشغول ہوتے ہیں، بسا اوقات پائلٹ آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے، مسافروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، دونوں ہی نظر نہیں آ رہے پائلٹ جو پیچھے بیٹھے ہیں، پھر بھی اعتماد کر کے بیٹھے ہیں۔ اس مخلوق پہ اعتماد بندہ کر لیتا ہے، اس رب پہ اعتماد نہیں کہ اس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے کہ نہیں۔ وہ اتنی بڑی آنکھ جو ابراہیم علیہ السلام کے لگائی گئی، جہاں آج بھی جڑی بوٹی نہیں ہوتی، اللہ نے گلشن کیسے بنا دی؟ کچھ ہوا؟ ادھر اور ادھر دروازے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے تھے نا کہ آج باہر نکلتے جائیں گے ملیا میٹ کر دیں گے، اپنے پیغمبر کو نکالا اور کھڑے جو تھے صرف یہ فرمایا شاہت الوجوہ، دونوں طرف سے کھڑے یہ کڑیل نوجوان، یہ گماشتے اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ اس پہ یقین کرنا ضرور، اس لیے اہل ایمان کا وصف اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایمان کی تکمیل یقین کے بغیر ہوتی نہیں ہے، ہو بندہ مومن اور اللہ پہ بھروسہ نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ سچے مومن ہیں ہی وہ جن کا اللہ پہ یقین بن جاتا ہے، پھر کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جو رب نے کہہ دیا نا ہونا وہی ہے۔ ساری دنیا ایک طرف بات کہہ رہی ہو، اللہ کی رسول ایک پر اور اس کے پیغمبر کی بات ایک طرف ہو، سچی بات وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت اتری الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، رومی ان پہ غلبہ ہو گیا، عیسائی جو ہے وہ بری طرح ان کو ختم کیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ کی بات ہوگی۔ امیہ کافروں میں اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا، لو جی شرط لگ گئے۔ سیدنا ابو بکر اللہ کے رسول سے سن کے گئے تھے کہ ان قریب دوبارہ عیسائیوں کو برتری ملے گی یہودیوں پر، اب جس کے دارالخلافہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، کوئی قوم 6 سے 9 سال میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس دور کی امیہ نے کہا 10 اونٹنیوں کی شرط لگا لی۔ سیدنا ابو بکر نے شرط لگا لی، اللہ کے رسول کو آ کے بتایا، کہا ابو بکر بضع سنین، بضع جو ہے یہ 9 کے لفظ پہ بولا جاتا ہے، آپ 6 سال نہیں 9 سال کی شرط لگا لے، خاص 100 اونٹنیوں کی لگا لے۔ کافر ہمیشہ مظاہر کو دیکھتا ہے، نظر یہ آ رہا ہے، لگتا یہ ہے، تخمینہ یہ ہے،
ایکسپیریمنٹ ایسے ہوئے ہیں، فلاں کے ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، یہ مزاج کافروں کا ہے۔ مومن کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، اس سے بڑی صداقت اللہ نے زمین پہ نازل ہی نہیں کی۔ شرط لگ گئی۔ 9ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، جو فیصلہ تھا، جو قرآن میں اترا تھا، عیسائی دوبارہ آ گئے۔ کون سچا نکلا؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچا سمجھا۔ یہی یقین ہے کہ دنیا جہان کے تجربات فیل ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی جھوٹی نہیں۔ اللہ عز و جلال نے اسی لیے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات سمجھائی تھی۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، الیقین الایمان کلہ، یقین صرف سچے مومن ہونے کی نشانی نہیں، یہ پورا ایمان ہے، یہ پورا ایمان ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ اور ابو بکر الوراق کہا کرتے تھے، الیقین ملاک القلب وبہ کمال الایمان، بندے کے دل میں اگر یقین بادشاہ بن جائے تو اس جیسا پختہ ایمان کسی اور کا ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ زبان سے اگر اللہ رسول کو مانے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ دل کی اتھا گہرائیوں میں یہ محبت چلی جائے، اسلام کی، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت ایمان، اس کو احسان کہتے ہیں۔ ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے عبادت کرنے والا، زندگی گزارنے والا، اس کو محسن کہتے ہیں، احسانی کیفیت۔ اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، احسان کی کیفیت ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جن کے اندر یقین آ جاتا ہے۔ ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ قرآن ہدایت کا پیغام ہے، یہ رحمت بنتا ہے ان کے لیے جو احسان کی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور ان محسنین کی نشانی ہے، نہ انہوں نے کبھی نماز میں سستی کی ہے، نہ کبھی زکوٰۃ میں منہ بنایا ہے، خوشی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے ان کے لیے ایک اور فضیلت بیان کروا دی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، افضل الاعمال عند اللہ ایمان لا شک فی، سب سے افضل ایمان اس انسان کا ہے جس کے اندر یقین ہے، اسے کبھی شک نہیں آیا۔ اس سے بڑا ایمان اور افضل ایمان کسی کا ہے ہی نہیں۔ ذنون مصری اس لیے کہا کرتے تھے، جس کو یہ یقین نصیب ہو جاتا ہے اس کی لمبی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جب وقت آئے گا میرا رب فیصلہ کر دے گا، کیا اس وقت میرا رب نہیں ہوگا، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ لمبی امید جب وہ ختم کرتا ہے تو انسان کو اللہ زاہد بنا دیتے ہیں۔ زہد آ جاتا ہے تو اللہ اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری کر دیتے ہیں۔ حکمت و دانائی جب آ جاتی ہے تو اس کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے، نتائج پہ نظر ہوتی ہے، اس کے اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ آج دنیا میں وہی لوگ ایمان میں لیڈر ہے، ایمانی لیڈرشپ نصیب ہی ان کو ہوتی ہے جن کے اندر 2 وصف آتے ہیں، برداشت اور یقین۔ جس بندے کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے انہیں قوم کے مقتدا بنایا، لوگوں کو پیروکار بنایا، تو ان لوگوں کا جن کے اندر 2 وصف تھے، اللہ کی ذات پہ یقین اور برداشت کرنا ان کو آ گیا، اللہ نے انہیں لیڈرشپ کے لیے چن لیا۔
عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ جامع الترمذی کی روایت ہے 3479، دعا جلدی قبول ہوتی اس کی ہے جس کو جتنا یقین زیادہ ہے اتنی جلدی قبول ہوتی۔ ہم جیسے بادشاہ لوگ بیچارے سوچتے رہ جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، جب اللہ پہ اعتماد ہی اتنا کو ہے تو قبول کیسے ہوگی؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا ایسے کرو کہ یہ قبول ہوگی، یقین کر کے کرو کہ یہ قبول ہوگی، ضائع نہیں ہوگی، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی کیسے وہ دعا کرتے تھے لوگ جن کی فوراً قبول ہو جاتی؟ یقین تھا۔ یقین کیا تھا؟ میرا رب سے تعلق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بات ماننے والا ہوں، عبادت کرنے والا ہوں۔ اللہ تو اپنے بندوں سے پیار ہی بہت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے باوضو ہو کے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، اللہ کبھی ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتا ہی نہیں ہے، یہ وعدہ ہے اس کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں کی تو اللہ موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں ہے، یہ سب شیطان کے بس سے ہے انسان کے دل میں، اللہ کسی کی بھی نہیں موڑتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بات سمجھانے کے لیے برا کوئی شیطان سے بھی برا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں شیطان سے بھی برا؟ کوئی بندہ نہیں۔ اللہ نے تو شیطان کی بھی نہیں موڑی۔ شیطان نے کہا تھا نا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ جنت سے تو محروم کر دیا، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے مہلت دے دی، اس کی بھی سن لی ہے، تو شیطان سے بھی کوئی برا ہے؟ اگر شیطان کی اللہ نے نہیں موڑی تو میرے بھائی جو رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے، اللہ اس کو کیسے موڑے گا؟ اس پہ یقین کیجئے، اس یقین کو ختم نہ کیجئے۔ اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، سیدنا معاذ روایت کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2278، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله يرجع ذلك الى قلب موقن، جو بندہ یقین کے ساتھ مرتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، یقین کے ساتھ، یہ یقین اسے فائدہ کیا دے گا؟ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، سارے گناہ بھی معاف اور جنتی مہمان بن جائے۔ یقین کی شان ہے۔ اور قبر کے اندر بھی یقین ہی کام آئے گا۔ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی روایت ہے 86، وہاں دو لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک اما المؤمن او الموقن، یقین کرنے والا اور سچا ایمان رکھنے والا، اور اسی طرح کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے 4268۔ یقین کرنے والے سے جب سوال کیا جائے گا اچھا بتاؤ تیرا ایمان کیسا تھا، تیرا دین کیا تھا، کہے گا اسلام۔ اور یقین کرنے والا چونکہ عمل کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو سر کی طرف سے آئیں گے نا، نماز گئے کہ پیچھے رہو، اس کو آرام کرنے دو، ساری زندگی تو یہ عبادت میں لگا رہا، کام ہی کرتا رہا۔ دائیں طرف سے آنے لگے گے زکوٰۃ آ جائے گی، پیچھے رہو، اس کو سوال نہ کرنا۔ بائیں طرف سے آئیں گے فرشتے، صدقہ آ جائے گا۔ پاؤں کی طرف سے آنے لگیں گے نیکیاں، وہ آ جائیں گی، پیچھے رہو۔ پھر اللہ کے حکم سے بھی اللہ نے ہمیں بھجوایا ہے، اور سوال تین ہوں گے، ایمان، اچھا دین کیا ہے آپ کا، نبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور یہ بتائیے رب کون ہے؟ تو تینوں کے جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد، میں ساری زندگی اپنا قائد اعظم اس کو مانا، اس ہستی کو جس جیسی ہستی اللہ نے زمین پہ بھیجی، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے سوال کریں گے، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ کیسے چل گیا؟ تین ہی سوال اور تین ہی جواب۔ قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت به، میں نے قرآن پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور میں نے کہا جو میرے رب نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ یہ عمل تھا جس سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھے نہ تو یقین کیسے پیدا ہوگا؟ عمل ہو نہ تو یقین کیسے پیدا ہوگا؟ پھر وہ فرشتے اتنی بات جب کرتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، اور میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ فرشتوں فافرشوا لہ فراش الجنہ، یہ تین چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو اچھے اچھے لباس بھی پہنتا ہوگا، اس کو جنتی لباس فوراً پہنا دو۔ وافرشوا لہ فراش الجنہ، یہ زمین پہ لٹا کے اس کو چلے گئے،
کیونکہ سنت یہ ہے کہ زمین پہ لٹائے، نیچے کوئی مسلح کوئی چیز نہیں بچھانی چاہیے۔ میڈیکلی بھی آج ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر نیچے کوئی چیز بچھائے تو جسم گل جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، اس کو مٹی پہ لٹانا چاہیے، پھر حفاظت اللہ کرتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انبیاء کے